خوش نصیبی ہے کہ مجھے ایسی عالی بارگاہ میں لفظ کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہاں آیا نہیں ہوں، آستانے میں آرام فرمانے والے اللہ کے محبوب نے مجھے یہاں بلا لیا، کیونکہ یہ ولیوں کی آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، تو انہوں نے فقیر کو یہاں اپنے در پہ بلا لیا۔ میں کوئی تقریر کے غرض سے آپ کے سامنے حاضر نہیں ہوا ہوں، بس کچھ باتیں بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ سب سے پہلے تو کیونکہ میں یہاں پہ پہلی بار آیا ہوں اور مجھے اس آستانے کے تمام جو کام کیے جا رہے ہیں اس پہ میں اپنے تہہ دل سے صاحب سجادہ کو مبارکباد پیش کروں گا، اور ان کے تمام کارکنان جو آپ کی خدمت کرتے ہیں اور اس کام کو مکمل کرنے کی کاوشیں کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس کاموں کو قبول و مقبول فرمائے، اور اس کا اجر آپ کو اس دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ سے یہاں پہ ہر مہینے کی 22ویں تاریخ کو ختم قرآن اور ختم بخاری شریف بھی ہوتا ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا آستانہ ہوگا جہاں پہ یہ کام کیا جا رہا ہے، اور بخاری شریف کیونکہ علماء یہاں موجود ہیں، میں تو ابھی ایک نیا فاضل ہوا ہوں، کوئی شیخ الحدیث تو نہیں ہوں کہ آپ لوگ کو امام بخاری کی فضیلت بیان کر سکوں، پر اتنا ضرور پڑا ہے کہ ختم بخاری کے فوائد اتنے ہیں کہ اگر آپ کی پریشانیاں ہوں جو حل نہ ہو رہی ہوں تو آپ ختم بخاری شریف کرا لیں، اس کے صدقے و طفیل میں آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بخاری شریف کی فضیلت ہے۔ یہ بھی آتا ہے کہ اگر بخاری شریف کسی کشتی میں ہو تو وہ کشتی کبھی ڈوب نہیں سکتی، سبحان اللہ۔ ہے نا؟ بہرحال مختصر سے آیت کا میں نے تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کیونکہ عید میلاد النبی کا بھی موقع ہے اور ہم سب عاشق نبی ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم سب اہل سنت والجماعت سے وابستہ ہیں، اور ابھی کچھ پروگرامات میں اپنی یہ بات بیان کر ہی رہا ہوں کہ بڑے افسوس کے ساتھ حضرت مجھے یہ بیان کرنا پڑتا ہے کہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سنی ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے کہ ہم سنی ہیں، لیکن ہماری عوام کو اپنا عقیدہ نہیں معلوم۔ اگر کوئی ہماری عوام سے، علماء کی بات نہیں کر رہا، علماء سے تو کبھی کوئی سوال ہی نہیں کرتا، ہماری عوام سے اگر کوئی پوچھ لے کہ تم کہتے ہو کہ تم سنی ہو تو تمہارا عقیدہ کیا ہے، تو ہماری عوام کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اے لوگوں، اس عالی بارگاہ میں آپ آئے ہو تو میں آپ کو آپ کا عقیدہ دینا چاہتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور تمام علماء کرام کی موجودگی میں دینا چاہتا ہوں۔ اگر غلط کہوں گا تو یہ ضرور میری اصلاح کریں گے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی نہیں، سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی نہیں، یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ جب بھی اگر آپ سے کوئی آپ کا عقیدہ پوچھے تو بغیر دلیل کے کہہ دینا کہ جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں، کیونکہ مسلمان، نام نہاد مسلمان آج کے دور میں کئی ہیں۔ ختم بخاری ہوا ہے، حدیث جبریل بھی بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص نبی پاک کے پاس آتا ہے، پوچھتا ہے مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، تمام کی تشریح نبی پاک کرتے ہیں۔ محدثین کرام اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان کو عقیدے کا عنوان قرار دیا اور اسلام کو عملی فرما برداری کا عنوان قرار دیا،
یعنی اگر کسی کا عقیدہ درست نہ ہو تو عملی فرما برداری کرنے کے باوجود بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے مومن کہہ سکیں۔ اگر کسی کا عقیدہ درست نہ ہو تو ارکان خمسہ پہ عمل کرنے کے باوجود بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے مومن کہہ سکیں۔ لاکھ نمازیں پڑھ لیں، لاکھ روزے رکھ لیں، ہر سال حج کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان میں روزے رکھیں، لیکن اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ کو مومن کہہ سکیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے یاتی علی الناس زمن یجتمعون ویصلون فی المساجد ولیس فیہم مومن۔ لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں جمع ہو کر با جماعت نمازیں ادا کریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ تو اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں کیا کوئی گارنٹی ہے کہ آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے؟ مٹھوں پہ گٹھے بنا بنا کر کے عوام کو دکھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مومن ہے۔ اپنے بھائی کے ادھار لیے ہوئے پیجامے پہن کر کے عوام میں چلنا یہ ان کی مشہور عادت ہے۔ آپ ایک چیز سمجھیے، مومن ہوتا کون؟ اور یہ ہمارے نبی کی کوئی تقریر کا وقت نہیں ہے، بس مختصراً بتا دوں کہ یہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور تو ہماری جیسے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ حضور ہمارے بڑے بھائی ہیں، معاذ اللہ۔ نعوذ باللہ۔ میں ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں علماء کرام کی موجودگی میں کہ حضور کی بشریت اور ہے اور ہماری بشریت اور ہے، اور ایک طبقہ اب علماء کرام اور بنا لیں کہ ہماری بشریت اور ہے اور ان کی بشریت اور ہے، کیونکہ ہم عاشق نبی ہیں اور وہ گستاخ نبی ہیں۔ ہماری بشریت اور ان کی بشریت میں فرق ہے۔ اگر آپ عشق کی عینک لگا کر کے قرآن پڑھیں گے نا تو آپ کو اکثر آیت شان مصطفیٰ میں نظر آئے گی، کئی آیت شان مصطفیٰ میں نظر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ بندے تو ہم بھی ہیں لیکن یہاں پر بندے سے مراد ایک خاص بندہ، یعنی خاص عبدیت والا کہہ کر رب اپنے محبوب کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، بعثت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے یا ایھا النبی، نبوت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے لقد جاءکم رسول، رسالت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، لائق اطاعت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بیعت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، مظہریت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ، بلاغت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، فصاحت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اختیارات والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ دنیا کے تمام علماء کرام، تمام مفتیان نظام، تمام لوگ جمع ہو کر کسی حلال کو اگر حرام کرنے کی کوشش کریں تو وہ حلال کو حرام نہیں کر سکتے اور حرام کو حلال نہیں کر سکتے، لیکن یہ اس آمنہ کے لال کی شان ہے جس کو حلال کہہ دیا قیامت تک حلال ہو گئی، اور جس کو حرام کہہ دیا قیامت تک کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو حلت و حرمت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تم نبی کی شان پہ اعتراض کرتے ہو کہ نبی کے پاس علم غیب نہیں، سنو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء وعالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول۔ اطلاع غیب والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کر رہا ہے۔
تو کبھی کہتا ہے وما ہوا علی الغیب بدنین، غیبی طاقت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے. تو کبھی کہتا ہے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، علمی قابلیت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے. تو کبھی کہتا ہے وما محمد الا رسول، خاصیت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے. تو کبھی کہتا ہے بما نزل علی محمد، قدر و منزلت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے. تو کبھی کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ختم نبوت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے. تو کبھی کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے. تو کبھی کہتا ہے انا اعطینا کل کوثر، کثرت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے. تو کبھی کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، عظمت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے. تو کبھی کہتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ، اولیت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے. تو کبھی کہتا ہے فوق صوت النبی، فوقیت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے. تو کبھی کہتا ہے قد جاءکم برہان، معجزات والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے. تو کبھی کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، نورانیت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے. تو کبھی کہتا ہے من الذی یشفع عنده الا باذنی، کون ہے جو شفاعت کرے گا، میں ایک کو اشارہ کروں گا اور آمینہ کا لال شفاعت کرتا چلے جائے گا. شفاعت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے. تو کبھی کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن، شہادت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے. مبشرن، جنت میں لے جانے والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے. نذیرن، جہنم سے بچانے والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے. وداعیا الی اللہ باذنی، اللہ سے ملانے والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے. وسراجا منیرا، آفتاب و مہتاب والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے. تو کبھی کہتا ہے یا ایھا النبی، تو کبھی کہتا ہے یا ایھا الرسول، نعرے رسالت لگا کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے. اے لوگوں، عشق کی اینک لگا کر کے قرآن پڑھو تو صحیح. ابھی کچھ مہینے بعد ایک مہینہ آئے گا جس کی چاند کو دیکھنے کے لیے بڑی بےتابی ہوتی ہے لوگوں کو. جیسے اس کا چاند دیکھ لیتے ہیں، گھر میں ایک بڑی سنہری کتاب ہے سب کے، جس کے اوپر ایک دھول کی پرت جم چکی ہے. جیسے وہ مہینہ آئے گا اس دھول کو صاف کیا جائے گا، قرآن کو کھولا جائے گا، پڑھنا شروع کیا جائے گا، اور جیسے ہی دوسرا چاند نظر آئے گا بند کر کے پیک کر دیا جاتا ہے. یہ آپ جب قرآن کو پڑھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے نبی کی شان کیا ہے، آپ کے نبی کا مقام کیا ہے. شاعر کہتا ہے، کیونکہ ختم بخاری ہوئی ہے تو اس شعر کو بھی کہہ دوں کہ بغیر عشق مصطفیٰ کے، بغیر عشق مصطفیٰ کے جو پڑھتا ہے بخاری، بغیر عشق مصطفیٰ کے جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار، اس کو آتی نہیں بخاری. اور یرکان کہتے ہیں پیلیے کو، جس کو کہتے ہیں جونڈس، اس میں چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، زرد پڑ جاتا ہے، یرکان. بغیر عشق مصطفیٰ کے جو پڑھتا ہے قرآن ہوتا ہے یرکان، اس کو آتی نہیں قرآن. ہے نا؟ تو آپ اپنے عقیدے کو سمجھیے. آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی نہیں. اور جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. آگے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، علماء کی توجہ چاہوں گا، یا ایھا الناس نہیں فرمایا، یا ایھا المسلمون نہیں فرمایا کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جنہوں نے ایمان لایا. یہ صرف میں تمہارے حق میں دے رہا ہوں کہ تم ہی نبی پہ درود و سلام بھیجو. جو مومن ہوگا وہی نبی پہ درود و سلام بھیج پائے گا، اور جو گستاخ نبی ہوگا وہ ہمیشہ یہ تمام چیزوں کو بدعت و شرک کہتے ہوئے چلتا پھرے گا. تو اپنے عقیدے کو سمجھیے، اپنے اماموں کے پاس جائیے، آن لائن یوٹیوب کے ذریعے مفتی بننے کی کوشش نہ کیجیے. آپ
آپ کے علاقے میں مسجدیں ہیں، وہاں پہ علماء کرام ہیں، امام ہیں، آپ کے علاقے میں ادارے ہیں، آپ کے علاقے میں مفتیان کرام ہیں، ان کی بارگاہ میں جائیں، ان سے سوالات کیجیے۔ اور ایک بات میں اور بھی بتاتا چلوں کہ اگر کوئی آپ کا امام یا کوئی عالم یا کوئی مفتی اگر آپ کے سوال کا جواب جگہ پہ نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا علم کم، کیونکہ امام اعظم سے بھی جب کوئی سوال کرتا تھا تو آپ جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ اندر جاتے تھے، کتاب کھولتے تھے، اس سوال کا جواب نکالتے تھے، تحریر کرتے تھے، پھر جواب دیتے تھے۔ وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ، لیکن پھر بھی اگر کوئی وضو کا مسئلہ بھی وضو کے مسئلے کا بھی کوئی سوال کرنے آ جائے تو وہ جواب نہیں دیتے۔ تو اپنے علماؤں کو کم مت سمجھیے، اہل سنت والجماعت کے جتنا بھی عقیدہ ہے یہ سب قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت ہے۔ ایک آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو مکمل کروں کہ ہم سنیوں پر جتنے بھی اعتراضات ہم پہ لگائے جاتے ہیں یہ ہمارے علماؤں کی وجہ سے نہیں بلکہ ہماری عوام کی عمل کی وجہ سے ہے۔ بابی شریف کا جلوس نکلتا، ہم بڑے بڑے اسپیکر لگا کر کے ناچ رہے ہیں، رومال ہلا رہے ہیں، ہمارے بچے نشے میں دھت ہو گئے ہیں، محرم میں طرح طرح کے کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔ شریعت یہ تمام چیزوں کی اجازت نہیں دیتی۔ ہاتھوں میں ہم 4 5 انگوٹھیاں پہن کے باباؤں کی طرح چل رہے ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہم پہ جو اعتراضات ہیں وہ ہمارے علماؤں کی وجہ سے نہیں بلکہ ہماری عوام کے عمل کی وجہ سے ہے۔ لیکن ایک بات سمجھیں، ان پہ جتنے اعتراضات وہ ان کی عوام کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے نام نہاد علماؤں کی وجہ سے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں کہ ہمارے اوپر جو اعتراضات آ رہا ہے وہ ہمارے عوام کی عمل کی وجہ سے، اور ان پہ جتنے اعتراضات ہیں وہ ان کے علماؤں کی دی ہوئی دلیلوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ قرآن کھولتے ہی ہیں نبی کی شان کو گھٹانے کی، ایسی آیتیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال باتیں کئی ہیں لیکن اسی پہ میں اپنی بات کو اختتام کرتا ہوں۔ اگر میرے کہنے میں، کسی الفاظ کے بیان کرنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، حدیث کے تلفظ میں کسی طریقے کی کوئی بھی کوتاہی یا لغزش ہوئی ہے تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔